صبح کی سنہری روشنی پہاڑوں کی چوٹیوں سے اتر کر گاؤں کی منڈیالی گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ دریا کی ہلکی ہلکی روانی ہوا کے نغمے کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ زرمینا پیتل کا گھڑا لیے ننگے پاؤں اپنے پرانے دوپٹے کو سنبھالتے دریا کے پاس جا رہی تھی۔ گاؤں کی ہر عورت اس کی خوبصورتی کی گواہ تھی اور ہر لڑکی اس سے جلن کرتی تھی، خاص کر اس کی چاچی کی بیٹیاں نبیلہ اور سمیرہ۔ چاچی کی نگاہوں میں ہمیشہ نفرت رہی، شاید اس لیے اس کی اپنی بیٹیاں زرمینا جیسی نہ تھیں۔ جلدی کرو، کام ختم کرو اور بھینسوں کو چارہ ڈالنا مت بھولنا۔ چاچی کی کڑک آواز ہر صبح کی شروعات تھی۔ زرمینا کے لیے زندگی نرم نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خاموش چمک تھی، جیسے دل میں کوئی خواب چھپا ہو۔ دریا کے کنارے وہ اکثر گھنٹوں بیٹھ کے دریا کی بہاؤ کو دیکھتی اور دل میں کوئی انجانی اداسی بھر لیتی۔ زرمینا کا جسم بخار اور تھک سے پوچل تھا، مگر چاچی کی سخت آواز آج بھی صبح سویرے جگا چکی تھی۔ اٹھ زرمینا، پانی بھر لا، بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے، پھر آ کر آنگن بھی صاف کرنا ہے۔ آرام کرنے آئی ہو ہمارے گھر۔ اس کے ماں باپ کے جانے کے بعد یہ دنیا اس کے لیے ویسی نہ رہی تھی جیسے پہلے تھی۔ وہ اب صرف ایک کام کرنے والی ایک خادمہ تھی اپنے رشتہ داروں کے یہاں۔ آج اس کی طبیعت واقعی کچھ ٹھیک نہیں تھی، مگر مجبوری پھر اسے مٹی کے رستے سے دریا کی طرف لے آئی۔ وہ گھاٹ کی طرف آہستہ آہستہ چل رہی تھی، پاؤں سن تھے، دل بجھا ہوا اور چہرہ اترا ہوا، ہر قدم جیسے اس کے جسم کا بوجھ بھر رہا ہو۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر آج کوئی عورت نہیں تھی۔ ہر روز درجنوں عورتیں پانی بھرتی تھیں، ہنستی بولتی تھی، مگر آج صرف وہ تھی تنہا۔ مکمل تنہائی میں زرمینا نے اپنا مٹکا نیچے رکھا اور جھک کر پانی بھرنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا پانی کے بہاؤ معمول سے کچھ زیادہ تیز ہے، جیسا دریا خود بے چین ہو۔ اسی وقت اس کے ہاتھ کچھ سخت چیز سے ٹکرائی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونکی۔ پانی سے ایک وزنی سا چھوٹا سا چراغ نکلا، پیتل جیسا، مگر اس کی سخت عجیب تھی، جس کے کنارے پر باریک صرف وہ لائن تھی جسے کسی نے ناخنوں سے نقش خدا کیا ہو۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی، چراغ کے اوپر ہلکی ہلکی نیلی آگ جل رہی تھی۔ پانی میں ہونے کے باوجود زرمینا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ دل میں خوف کا ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، لیکن تجسس جیت گیا۔ چراغ کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈھکن رکھا تھا، جیسے صدیوں سے بند ہو۔ زرمینا نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے ڈھکن کو ہٹایا۔ ایک لمحہ، دو لمحہ، پھر اچانک چراغ سے نیلے رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ دھواں ایک وجود میں ڈھل گیا، ایک بلو کلر کا خوفناک جن، جو زور زور سے کہکے لگا رہا تھا، آخر کار کسی نے مجھے آزاد کر ہی دیا۔ زرمینا کا دل ہلکے میں آ گیا، چہرہ پیلا زرد، آنکھیں پیلی ہوئیں۔ وہ چراغ اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا اور وہ کانپتے قدموں سے پیچھے ہٹی۔ زرمینا بغیر کچھ سنے اور پوری طاقت سے بھاگنے لگی۔ جن اس کے پیچھے پیچھے تھا، ہوا میں تیرتا، کہکے لگاتا، جیسے وہ کوئی کھیل کھیل رہا ہو۔ زرمینا کی سانسیں پھول رہی تھی۔ وہ پہاڑی گلیوں سے گزرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف دوڑ رہی تھی۔ دل میں بس ایک خواہش، جلدی سے گھر پہنچ جاؤں، بس بچ جاؤں۔ گاؤں کی اپنی کچی گلی میں داخل ہو کر جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، کوئی نہ تھا، نہ کوئی دھواں، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی کہکا، صرف سناٹا، صرف اس کی تیز سانسوں کی آواز۔ آنگن میں اس کی چاچی اور اس کی دونوں بیٹیاں نبیلہ اور سمیرہ زرمینا کو گھبرائے دیکھ کر ان کے چہروں پر ناپسندیدہ اثرات ابھر آئے۔ چاچی نے غور کر کہا، اوئے، مٹکا کہاں چھوڑ آئی ہو؟ کیا خالی ہاتھ آئی ہو؟ زرمینا کو جیسے ابھی ہوش آیا ہو، پلکیں جھپکی اور گھبرا کر بولی، چاچی میں پانی نہ لا سکی، وہاں دریا پر جن تھا۔ یہ سنتے ہی نبیلہ اور سمیرہ ہنسنے لگی۔ چاچی تڑک کر بولی، ہائے ہائے، یہ ڈرامے بازیاں میرے سامنے مت کرو، تو اب کہانیوں والی زرمینا بن گئی ہو کیا؟ وہ آگے بڑھی اور انگلی اس کے چہرے کے قریب کر کے بولی، مٹکا ضرور کہیں پھینک آئی ہوگی اور اب نخرے کر رہی ہو۔ سن لے، اگر دوبارہ پانی کے بغیر آئی نا تو تیری منحوس شکل بگاڑ کے رکھ دوں گی، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ زرمینا سہم گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے چپ چاپ کچن کی طرف چل پڑی، جیسے سانس لینا بھی جرم ہو۔ چولہے کے پاس بیٹھ کر آٹا گوندنا شروع کیا، مگر ذہن پوری طرح بکھرا ہوا تھا۔ ہر لمحہ اسے وہ چراغ یاد آ رہا تھا، نیلی آگ، وہ خوفناک دن،
اس کی ہنسی، اس کے پیچھے آنا اور اچانک غائب ہو جانا۔ زرمینہ کا ہاتھ آٹے میں چل رہا تھا مگر دماغ دریا کے کنارے ٹھہرا ہوا تھا۔ کیا واقعی وہ جن تھا یا میری آنکھوں کا وہم تھا؟ مگر جنس کا کم پانا، وہ جن، وہ چراغ سچ تھا۔ زرمینہ کے دل میں ڈر بیٹھ چکا تھا۔ اب وہ تنہائی سے ڈرنے لگی تھی، دریا سے، یہاں تک کہ اپنی سانسوں سے۔ سارا دن کاموں میں اجھلنے کے بعد جب رات گہری ہوئی تب زرمینہ چپ چاپ اپنے کمرے میں جا کر چرپائی پر لیٹ گئی۔ چاچی اور دونوں بیٹیاں کھانے کے بعد اپنے کمروں میں جا چکی تھیں۔ زرمینہ کی آنکھیں بند تھیں مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اس کو محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہو۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کوئی ہے وہاں؟ وہ گھبرا کر اٹھی، بیٹھی، ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کمرے میں صرف خاموشی تھی۔ دیوار پر لالٹین کی ہلکی سی روشنی۔ جلدی سے ہاتھ اٹھایا اور بیٹھ کر سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ زبان پر لرزش تھی مگر ایمان مضبوط۔ کچھ دیر بعد دل سنبھلا اور آنکھیں بوجھل ہو گئیں۔ صبح ابھی ہوئی تھی کہ چاچی کی چیخ کی آواز نے زرمینہ کو جگا دیا۔ اٹھ بدبخت، دریا سے پانی بھر، جانور پیاسے ہیں اور ہمارا بھی گزارا پانی پر ہے۔ زرمینہ کا دل جیسے ڈوب گیا۔ دریا کا تصور، وہ جن، وہ خوف، سب کچھ ایک دم ذہن پر چھا گیا۔ کیا وہ آج پھر ہوگا؟ اس نے خود سے پوچھا، مگر چچی کا حکم ٹالنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ زرمینہ نے خاموشی سے مٹکا اٹھایا اور گاؤں کی ٹھنڈی گلیوں سے گزر کر دریا کی طرف چل پڑی۔ دریا پر آج بھی کوئی عورت موجود نہیں تھی، وہ اکیلی تھی، مگر اس بار وہ پہلے سے تیار تھی۔ اس نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا اور جھک کر پانی بھرنے لگی۔ اچانک اس کو اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی، قدموں کی نرم چھاپ۔ وہ اچانک پلٹی، ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا، عمر تقریباً 30 سال، قد دراز اور نیلی آنکھیں جو کسی سمندر کی طرح گہری اور پرسکون ہو۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ زرمینہ کا دل جیسے رک سا گیا ہو۔ وہ حیران رہ گئی۔ کون ہیں آپ؟ گھبرا کر پوچھا۔ نوجوان نے نرم لہجے میں جواب دیا، میں ایک مسافر ہوں، رستہ بھٹک گیا ہوں۔ کیا تم بتا سکتی ہو یہاں کوئی مسجد یا ٹھکانہ کہاں ہے؟ میں وہاں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ زرمینہ نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور نظریں جھکا کر کہا، ہمارے گھر سے تھوڑی سی آگے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، آپ وہاں رہ سکتے ہیں۔ اگر چاہیں تو میں پانی بھر لوں، پھر چھوڑ دیتی ہوں۔ نوجوان نے شکریہ ادا کیا۔ زرمینہ نے جلدی جلدی پانی بھرا اور مسجد کی طرف چل دیے۔ نوجوان ہر قدم پر خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ زرمینہ کو وہ تھوڑا عجیب لگا۔ اس کو آنکھوں کو چمک، چہرے پر نرم مسکراہٹ، کچھ ایسا جو بیان سے باہر تھا، مگر اس سے زیادہ سوچنا مناسب نہ سمجھا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر زرمینہ رکی اور کہا، یہ مسجد ہے، آپ یہاں آرام کر سکتے ہیں۔ نوجوان نے سر ہلایا، شکریہ ادا کیا اور تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی، اور اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا وہاں جن نہیں تھا۔ اگلی صبح زرمینہ حسب معمول مٹکا لے کر دریا کی طرف روانہ ہوئی، قدم دھیرے دھیرے، مگر دل میں وہی بے چینی، کل کا وہ خواب، وہ نیلی آنکھیں، سب ایک سائے کی طرح پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ گاؤں کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے جیسے ہی وہ ایک کونے میں پہنچی، سامنے سے وہی نوجوان آتا دکھائی دیا، نرم مسکراہٹ چہرے پر، وقار۔ زرمینہ رک گئی۔ نوجوان، السلام علیکم، کل میں آپ کو شکریہ کرنا بھول گیا تھا اور آپ کا نام پوچھنا بھی بھول گیا تھا۔ زرمینہ نے آنکھیں جھکا کر دھیرے سے کہا، میرا نام زرمینہ ہے اور شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ تو مہمان تھے اور مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر آہستہ سے آگے بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی گلی کے کونے سے مڑی، چاچی کی دونوں بیٹیاں دیوار سے جھانکتے ہوئے یہ منظر دیکھ چکی تھی۔ دونوں کی آنکھوں میں حیرت، جلن، سوالات کی چمک تھی۔ یہ لڑکا کون تھا؟ نبیلہ نے غصے سے کہا، اور یہ زرمینہ اس سے باتیں کیوں کر رہی تھی؟ آنے دو اسے گھر، پھر پوچھتے ہیں، سمیرہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ زرمینہ دریا سے جلدی جلدی پانی بھر کر واپس گھر لوٹی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چاچی اس کو گھورنے لگی، چہرے پر غصہ، آنکھوں میں الزام کی چمک۔ زرمینہ نے ڈرتے ڈرتے مٹکا نیچے رکھا۔ چاچی بھڑک اٹھی، کون تھا وہ لڑکا؟ زرمینہ کا دماغ تھک سے رہ گیا۔ کون لڑکا چاچی؟ چاچی نے غصے سے دیکھا۔ یہی تو کہہ رہی ہیں میری بیٹیاں، گلی میں تو کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ اب تو بے خبر مت بن زرمینہ۔ زرمینہ کی سانس رک گئی۔ کچھ ٹائم کے لیے الفاظ حلق میں اٹک گئے، پھر وہ آہستہ سے بولی، چاچی وہ مسافر تھا، رستہ بھٹک گیا تھا، بس یہی پوچھ رہا تھا گاؤں میں کوئی مسجد ہے یا میں نے صرف مسجد کا رستہ بتایا تھا، بس۔ چاچی نے اس کی طرف ایسے نظر ڈالی جیسے وہ اس کے دل کے اندر جھانک لینا چاہتی ہو۔ چاچی نے کہا،
آئندہ تو گلی میں کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے نظر آئی تو تیرا منہ توڑ دوں گی، عزت سے رہ، سمجھ آئی؟ زرمینہ نے سر ہلایا، نظریں جھکائی اور آہستہ آہستہ کچن میں چلی گئی۔ رات اندھیرا پورے گاؤں پر چھا چکا تھا۔ زرمینہ دن بھر کی تھکن سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ دن بھر کی سخت مشقت، چاچی کی ڈانٹ اور دل میں ابھر سوال سب اسے بوجھل کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی مگر نیند کوسوں دور تھی۔ ابھی 1 منٹ گزرا تھا کہ اچانک اس کے کان میں ایک سرگوشی گونجی، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تم تو مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گئی ہو۔ زرمینہ کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا ہو، وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پورا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ کون ہے؟ اسے کانپتی آواز میں کہا۔ کمرہ بالکل ویران۔ وہ ڈری ہوئی نظروں سے کمرے کا ایک ایک کونا دیکھنے لگی، پھر اس کی نظر ایک دیوار پر پڑی جس پر ہلکی سی روشنی سے کچھ لکھا ہوا نظر آیا۔ تم مجھے جانتی ہو لیکن ابھی میں تمہارے سامنے اصلی روپ میں نہیں آؤں گا، تھوڑا انتظار کرو، تم میری ہو زرمینہ۔ زرمینہ کی سانسیں جیسے رک گئیں، وہ دیوار کو گھورتی رہی، کچھ ہی لمحے میں وہ الفاظ غائب ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ زرمینہ جلدی سے چادر لی اور سورہ ناس اور آیت الکرسی کو ورد کرنے لگی۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ مگر اس رات کوئی جواب نہ آیا۔ دیوار خاموش اور زرمینہ کی دھڑکن جو اب بھی خاموشی میں گونج رہی تھی کہ ابھی صبح ہوئی تھی کہ زرمینہ کی آنکھ زور زور ہونے والے شور سے کھلی۔ وہ چونک کر اٹھی، سامنے چاچی کی 2 بیٹیاں کھڑی تھی اور ان کے چہرے غصے سے لال تھے۔ نبیلہ نے اسے ایک خط پکڑایا۔ بتا یہ کس عاشق کا ہے؟ رات تیرے دروازے کے نیچے سے ملا ہے۔ ہمیں زرمینہ ہکا پھکا رہ گئی، پلکیں پھڑکنے لگیں، ہاتھ لرزنے لگے۔ چاچی یہ کیا ہو رہا ہے؟ چاچی کمرے میں آ چکی تھی اور اس کے چہرے پر غصے کی شدت صاف نظر آ رہی تھی۔ سریا آگے بڑھی۔ پڑھ لے، خود ہی بتا کیا تماشا ہے۔ زرمینہ نے کانپتے ہاتھوں سے خط اٹھایا اور پڑھنے لگی۔ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، میں تمہیں روز دیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں آج بھی تم دریا پر آؤ، پہلی ملاقات بھی وہیں ہوئی تھی۔ خط پڑھ کر جیسے زرمینہ کی روح نے سانس لینا چھوڑ دیا۔ یہ وہی جن ہے جس نے رات کو دیوار پر الفاظ لکھے تھے۔ زرمینہ کی آنکھیں بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ چاچی خدا کا واسطہ ہے یقین کریں، میرا کوئی عاشق نہیں ہے، یہ ایک جن ہے، سچ کہہ رہی ہوں۔ نبیلہ اور سمیرہ دونوں ہنسنے لگی۔ ہائے ہائے، اب جن بھی خط بھیجیں گے، کیسا نیا بہانا نکالا ہے اس نے۔ چاچی کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے جھٹ سے لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور زمینہ پر برسنا شروع کر دیا۔ منحوس ہمارا نام ڈبو دے گی، تیری جیسی لڑکیوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ زرمینہ مار کھاتی رہی، رو رو کر چلاتی رہی، مگر نہ کسی نے سنا، نہ کسی کو ترس آیا۔ آخرکار چاچی نے اس کو کمرے میں دھکیل کر کمرہ بند کر دیا۔ یہاں ہی رہے، جب عقل آ جائے گی نا تب نکلنا۔ سارا دن زرمینہ کمرے میں بند رہی، نہ کھانا نہ پینا، صرف سسکیوں، آنسو اور دل میں دکھ۔ زرمینہ کمرے میں بند ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، تبھی کمرے میں نیلا دھواں پھیلنے لگا اور اچانک وہ سامنے آ گیا، وہی جن۔ زرمینہ کا دل دھڑکنے لگا، سانسیں رکنے لگی۔ جن کے ہاتھ میں بڑا سا چمکتا ہوا تھال تھا جس میں مختلف طرح کے خوشبودار کھانے تھے۔ جن نے آہستہ سے تھال زرمینہ کے سامنے رکھا اور نرمی سے کہا، یہ کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ زرمینہ یہ میری طرف سے ہے۔ جن نے آہستہ سے ایک آخری نظر ڈالی اور کہا، میں تمہیں تکلیف دینے نہیں آیا ہوں، بس تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نیلے دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ زرمینہ نے تھال کو دیکھا، خوشبو ایسی تھی کہ بھوک کے مارے جان نکل رہی۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا، 4 نمونے لیے ہی تھے۔ اچانک ہاتھ روک لیا، کہا یہ کوئی عام کھانا نہیں ہو سکتا۔ اچانک تھال کھسک گئی جیسے کسی نے ہلایا ہو۔ زرمینہ کی آنکھ میں ڈر پھر آ گیا ہو۔ دروازہ زور سے کھلا اور چاچی اندر داخل ہوئی۔ اب عقل ٹھکانے آئی یا اب بھی باقی ہے؟ چاچی غصے سے جا کر روٹیاں بنا، ہر وقت بہانے ختم ہی نہیں ہوتے، اب تو جن بھی عاشق نکلے ہیں تیرے۔ زرمینہ چپ رہی، کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ اس نے نظر جھکائی اور آہستہ سے آگے بڑھی، کچن میں جا کر روٹیاں بنانے لگی۔ اس رات کچھ ایسا ہوا جیسے کوئی نہیں دیکھ سکا، نہ آنکھوں سے نہ الفاظ سے، مگر چاچی اور اس کی بیٹیوں کے دل میں خوف کی ایسی لہر لگی کبھی مٹنے والی نہ تھی۔ صبح جب ہوئی، زرمینہ اٹھی، باہر گئی، ایک عجیب منظر اس کے سامنے تھا۔ چاچی اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے قدموں میں جھکی ہوئی تھیں، آنکھوں میں آنسو اور زبان پر معافی۔ چاچی نے کہا، زرمینہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیری بات پر یقین نہیں کیا،
وہ جن تھا، سمیرہ روتے ہوئے بولی۔ وہ جن تھا، رات کو آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ اس نے کہا اگر ہم نے دوبارہ زرمینہ کو ستایا تو وہ ہمیں دریا کے گہرائی میں قید کر دے گا۔ نبیلہ کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ نے کبھی اتنا خوف محسوس نہیں کیا۔ وہ ہمارے بستر کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ زرمینہ کچھ دیر خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر کہا چاچی آپ معافی نہ مانگے، آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ کو سچائی کا یقین آ گیا، بس یہی بہت ہے۔ پھر اسی وقت نیلا دھواں پھیلنے لگا۔ جن نمودار ہوا اور کہا اب عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ جن زور زور سے ہنسنے لگا۔ جن ایک باکس لے کر آیا اور کہا زرمینہ یہ تمہارا تحفہ ہے، تم نے مجھے آزاد کروایا، یہ تم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اب وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ زرمینہ نے باکس گلے سے لگایا اور سکون کا سانس لیا، جیسے اس کی زندگی پرسکون ہو گئی ہو۔ پھر اس نے اس باکس کو کھولا، اس میں قیمتی ہیرے کا ہار تھا۔ اس نے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نیا گھر خریدا، کاروبار شروع کیا اور عزت سے اپنی زندگی گزارنے لگی۔